آپ سب جانتے ہیں کہ نمرود تاریخ کا ایک مشہور بادشاہ تھا۔ یہ کافر تھا اور پہلا شخص تھا جس نے اپنے سر پر تاج رکھتے ساتھ ہی خدائی کا کھلم کھلا دعویٰ کر دیا تھا۔ اس کے دور میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، جنہوں نے اس کے تمام بتوں کو توڑ ڈالا۔ اسی بدلے میں نمرود نے آپ کو آگ میں پھینکوا دیا، لیکن اللہ کے حکم سے وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی اور ان کے لیے گلزار بن گئی۔ یہ معجزہ دیکھ کر جو چند لوگ آپ پر ایمان لائے، ان میں نمرود کی اپنی بیٹی بھی شامل تھی۔ انفوٹینمنٹ ورلڈ کے ناظرین کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ نمرود ایک بہت ظالم بادشاہ تھا۔ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ مشہور ہے کہ ایک ہی وقت میں پوری دنیا کی بادشاہی صرف 4 لوگوں نے کی، جن میں سے 2 مسلمان اور 2 کافر۔ مسلمانوں میں حضرت سلیمان اور حضرت ذوالقرنین، جبکہ کافر بادشاہوں میں بخت نصر اور نمرود شامل تھے۔ ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام غلہ لینے کے لیے اس کے پاس تشریف لے گئے، کیونکہ وہ وقت کا بادشاہ تھا، تو اس نے کہا کہ پہلے تم میری خدائی پر ایمان لاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے دربار میں ہی اعلان کیا کہ بے شک تو جھوٹا ہے اور میں ایک خدا پر ایمان لایا ہوں جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس پر وہ آگ بگولا ہو گیا اور آپ کو اپنے دربار سے نکلوا دیا۔ جب بھوک کی شدت بڑھی تو آپ ایک تھیلا لے کر ٹیلے پر گئے، وہاں سے ریت بھری اور جب اللہ کے حضور مدد کے لیے دعا فرمائی تو اللہ کے حکم سے وہ ریت آٹا بن گئی۔ نمرود کی دشمنی بڑھتی چلی گئی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ عید کے روز لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے ساتھ شہر سے باہر ایک میلے میں چلنے کی دعوت دی، لیکن انہوں نے جانے سے معذرت کر لی۔ جب پوری قوم چلی گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک کلہاڑا لے کر نمرود کے بت خانے میں چلے گئے۔ وہاں بہت سے بت ان کے اپنے والد آزر کے تراشے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم نے بڑے ہیکل میں جا کر وہاں دیکھا کہ بتوں کے سامنے پھل، اناج اور مال و دولت پڑا ہے، جو لوگوں نے چڑھاوے کی صورت میں انہیں تحفے میں دیے تھے۔ حضرت ابراہیم نے ان مورتیوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ سب تمہارے لیے ہے تو تم اسے کھاتے کیوں نہیں؟ جب کوئی جواب نہ آیا تو آپ نے دوبارہ وہی سوال دہرایا۔ پھر آپ نے ان سب کو توڑ ڈالا اور ان میں سے ایک بڑے بت کو چھوڑ کر اس کے کاندھے پر کلہاڑا رکھا اور چلے گئے۔ جب اگلی صبح لوگوں نے اپنے خداؤں کا یہ حشر دیکھا تو سب سے پہلے اس کی خبر وقت کے بادشاہ نمرود کو دی گئی۔ کچھ لوگوں نے دربار میں کہا کہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہتے سنا کہ خدا کی قسم میں تمہارے بتوں کو ٹھیک کر دوں گا۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کر دربار میں لایا گیا۔ ساری قوم جمع ہو گئی۔ قرآن نے اس واقعے کو یوں بیان فرمایا کہ کہنے لگے کہ ہمارے بتوں کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا؟ لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے سنا جن کا نام ابراہیم ہے۔ کہا گیا کہ اسے پکڑ کے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ سب اس پر گواہ رہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو انہوں نے پوچھا کہ کیا ہمارے بتوں کے ساتھ یہ سلوک تم نے کیا؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ یہ کام اس بڑے بت نے کیا ہوگا، اگر یہ بولتا ہے تو اس سے پوچھو۔ وہ سب بولے کہ تم جانتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے۔ سورہ انبیاء۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں جواب دیا کہ جب یہ خود اپنا دفاع نہیں کر سکتے تو تم اس سے نفع کی امید کیسے رکھ سکتے ہو؟ نمرود نے پوچھا کہ کیا تو اپنے باپ دادا کے دین کی مخالفت کرتا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ میں تو ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ پتھر سے بنائے ہوئے بت اپنے لیے بھی دوسروں کے محتاج ہیں۔ اس نے کہا کہ ابراہیم بتاؤ تمہارا رب کون ہے جس کی عبادت کی تم لوگوں کو دعوت دیتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرا رب وہی ہے جو لوگوں کو زندگی اور موت دیتا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے 2 قیدیوں کو جیل خانے سے بلوایا، جن میں سے ایک کو سزائے موت سنائی جا چکی تھی اور دوسرے کو رہائی دی گئی تھی۔ نمرود نے بے قصور کو پھانسی دے دی اور مجرم کو رہا کر دیا۔ اس کے بعد بولا کہ دیکھو میں نے ایک کو مروا دیا اور ایک کو زندگی دے دی۔ آپ نے جواب میں فرمایا کہ اے نمرود، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو سچا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال دے، جس پر نمرود لاجواب ہو گیا۔ اس واقعے کو قرآن پاک میں بیان فرمایا گیا کہ اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا اس شخص کو جو ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا، اس پر کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی؟ تو اس پر ابراہیم نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو جلاتا اور مارتا ہے۔ بولا کہ میں بھی جلاتا اور مارتا ہوں۔ ابراہیم نے فرمایا کہ اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال، جس پر کافر کے ہوش اڑ گئے، اور اللہ راہ نہیں دکھاتا ظالموں کو۔ نمرود اور اس کی قوم کے بت پرستوں نے اپنے خداؤں کی یہ توہین دیکھی تو ان سے برداشت نہ ہوا، لہٰذا فیصلہ کیا گیا کہ اس جرم کی سزا کے طور پر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جائے۔
پوری قوم لکڑیاں جمع کرنے میں لگ گئی، یہاں تک کہ اگر کوئی بیمار پڑ جاتا یا کسی کی کوئی مراد پوری نہ ہوتی تو وہ منت مانتا کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں ابراہیم کو آگ میں ڈالنے کے لیے لکڑیوں کا گٹھا دوں گا۔ ایک مدت تک لکڑیاں جمع ہوتی رہیں، پھر ایک خندق کھودی گئی، اس میں لکڑیاں ڈالی گئیں اور آگ دہکائی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ اس سے پہلے نمرود کا ایک وزیر آیا اور بولا کہ نمرود کی خدائی کو تسلیم کر لے، تو آپ نے فرمایا کہ خدائی اسی کی تسلیم کی جانی چاہیے جو خدائی کے لائق ہو، اور پھر انہیں آگ میں پھینک دیا۔ تب اللہ نے حکم دیا کہ اے آگ ابراہیم کے لیے سلامتی والی بن جا۔ ایک بیان ہے کہ جب انہیں آگ میں پھینکا گیا تو فرشتوں نے حضرت ابراہیم کو زمین پر بٹھایا اور ان کے بیٹھتے ہی ان کے قریب ایک چشمہ جاری کیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اس آگ سے بچا لیا۔ قصص الانبیاء میں آتا ہے کہ جب آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو بارش والا فرشتہ بہت بے چین تھا کہ مجھے حکم ملے اور میں زوردار بارش برسا کے اس آگ کو بجھا دوں، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم اس سے کہیں زیادہ سلامتی والا تھا۔ آپ کے ساتھ حضرت جبرائیل موجود تھے جو آپ کی پیشانی سے پسینہ پونچھ رہے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ اس پسینے کے علاوہ آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ ایک اور روایت ہے کہ اس روز آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بندھی رسی کے علاوہ کسی اور چیز کو نہیں جلایا۔ تاریخ کی کتابوں میں مورخین لکھتے ہیں کہ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا حکم دیا تو اس ظلم کا ذکر صرف انسانوں میں نہیں بلکہ تمام جانوروں اور پرندوں میں بھی ہوا۔ ایک روایت کے مطابق چونٹی اور چھپکلی نے جب اس واقعے کا ذکر کیا تو چونٹی نے آپ کی حمایت کی جبکہ چھپکلی نے نمرود کی طرفداری کی۔ ایک اور روایت کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈال دیا گیا تو چھوٹے پرندے بھی اپنی استطاعت کے مطابق اپنی چونچ میں پانی بھر کر اس آگ کو بجھانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن اس موقع پر چھپکلی اپنے پھونک سے اس آگ کو بھڑکانے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اسے مارنے کا حکم دیا گیا۔ آپ نے آگ میں کتنا وقت گزارا اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس پورے واقعے کو دیکھ کر حضرت لوط علیہ السلام نے بھی ایمان ظاہر کیا اور نمرود کی اپنی بیٹی رازا بھی ایمان لائی۔ جب آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو اس نے بڑے اصرار سے اپنے والد کو راضی کیا کہ اسے اس مینار پر جانے کی اجازت دی جائے جس پر بیٹھ کر قوم حضرت ابراہیم کو دیکھے گی۔ جب اجازت مل گئی تو وہ اوپر پہنچی اور جب اس نے آگ کو ٹھنڈا ہوتے دیکھا تو وہ چلائی کہ اے ابراہیم، میں یہ کیا دیکھ رہی ہوں؟ پھر اس نے کلمہ پڑھا اور نیچے اتر گئی۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آئی۔ جب نمرود کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ بولا کہ توبہ کر، لیکن اس نے اپنے باپ کی بات نہ مانی تو نمرود نے اسے جلادوں کے حوالے کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی جان بچائی، اور کہا جاتا ہے کہ بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی شادی اپنے ایک فرزند سے کی، اور نمرود اپنے غرور اور شرک کے باعث ایک مچھر جیسی حقیر تخلیق سے موت کے گھاٹ اتر گیا۔